بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 10، شوہر کے سامنے مسکرائے جس کا ثواب تسبیح و تحلیل کے برابر ہے۔ نمبر 11، شوہر کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے۔ نمبر 12، شوہر کی خاطر ہمیشہ سنگھار کرے اور دانتوں کو مسواک کرے۔ نمبر 13، اگر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرے۔ نمبر 14، شوہر کے علاوہ کسی مرد کے لیے بناؤ سنگھار نہ کرے کہ جب تک اس کے وجود میں اس کے آثار رہیں گے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اچھے دوست میں کیا شرائط ہونی چاہیے؟ نمبر 1، اس کی رفاقت آپ کو باحیثیت بنانے کا باعث ہو۔ نمبر 2، ضرورت کے وقت آپ کی مدد کرے۔ نمبر 3، آپ کے عیوب کو چھپائے۔ نمبر 4، آپ کی اچھائیوں کو یاد رکھے۔ نمبر 5، اپنے وعدے پر عمل کرے۔ نمبر 6، آپ سے ملاقات سے کنارہ کشی اختیار نہ کرتا ہو۔ نمبر 7، آپ کی خواہش کا احترام کرے۔ نمبر 8، اگر آپ کسی وجہ سے اس سے دوستی چھوڑ دیں تو وہ دوستی کو از سر نو آغاز کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کن مواقع پر جائز ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ نمبر 1، حالت جنگ میں۔ نمبر 2، اہل و عیال اور زوجہ سے وعدہ کرنے کی صورت میں۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے موقع پر۔ کیا آپ جانتے ہیں خاموشی اور سکوت کے کیا خواص ہیں؟ لقمان حکیم کا قول ہے کہ خاموشی ایسی عبادت ہے جس میں رنج نہیں اور ایسا رتبہ ہے جو بغیر آرائش کے حاصل ہوتا ہے اور بغیر سلطنت کے بادشاہی کی مانند ہے۔ ایسا حصار ہے جس کی دیوار نہیں ہے اور جو خلق سے بے نیازی کا باعث ہے۔ اسی سے سارے عیوب پر پردہ رہتا ہے اور کرام الکاتبین بھی آرام میں رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اولاد والدین سے شباہت کیوں رکھتی ہے؟ طبرسی علیہ الرحمہ نے احتجاج نامی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں جسے پیغمبر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سوال کیا ہے؟ اس نے پوچھا، اولاد کس اعتبار سے ماں باپ سے مشابہت رکھتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کی منی سفید اور گاڑی ہوتی ہے جبکہ عورت کی منی پیلی اور پتلی ہوتی ہے۔ جب بھی مرد کی منی عورت پر غالب آ جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے بِإِذْنِ اللہ تعالی، اور شباہت اسی کی جانب ہوتی ہے۔ اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے بِإِذْنِ اللہ تعالی اور وہ اسی سے مشابہت رکھتی ہے۔ لعالی الاخبار میں عبداللہ بن سنان سے روایت ہے کہ میں نے اولاد کی شباہت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر مرد کی منی عورت پر غالب آ جائے تو بچہ باپ یا چچا سے مشابہت رکھتا ہے، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو بچہ ماں اور ماموں سے مشابہت رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بہشت کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ معتبر حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے بہشت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ تو حرام ہے ہر اس شخص پر جو بخیل ہو، اور ہر اس شخص پر جو ریاکاری کرے اور والدین کی جانب سے عاق شدہ ہو، اور ہر اس شخص پر جو لگائی بجھائی کرتا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کون لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ معتبر حدیث شریف میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے ایک گروہ کو خدا پر عطا کرے گا جس کے ذریعے وہ اپنی قبروں سے نکل کر جنت کی طرف پرواز کر جائیں گے اور وہاں آرام سے ہوں گے اور ہر قسم کی نعمتیں ان کے لیے تیار اور مہیا ہوں گی۔ ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حساب کتاب ہوا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں۔ ملائکہ پوچھیں گے کیا تم نے پل صراط کی مشقت کو محسوس کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے پل صراط ہی نہیں دیکھا۔ ان سے پوچھا جائے گا تم کون سے پیغمبر کی امت سے ہو؟
وہ کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ ملائکہ سوال کریں گے کہ تم نے کون سے اعمال سر انجام دیے جو اس درجے تک پہنچے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے اندر 2 ایسی خصوصیات تھیں جن کی بنا پر خدا نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ پہلی یہ کہ ہم جب بھی تنہائی میں ہوتے تھے گناہ کے ارتکاب سے حیا کرتے تھے، اور دوسری یہ کہ جب بھی کم چیز قسمت میں ہوتی اس پر راضی رہتے اور شکر کرتے اور واجبات ترک نہ کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کن لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے؟ حدیث معتبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ صرف 5 قسم کے افراد سے میل جول رکھو۔ اول، جو لوگ آپ کو شک اور تردید سے نکال کر یقین کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ آپ کو غرور سے ہٹا کر تواضع کی جانب لے آتے ہیں۔ سوئم، جو لوگ آپ کو دکھاوے اور خود نمائی سے ہٹا کر خلوص نیت کی طرف بلاتے ہیں۔ چہارم، جو لوگ آپ کو دنیا سے دلچسپی کے بجائے دنیا سے عدم دلچسپی کی جانب بلاتے ہیں۔ پنجم، جو لوگ آپ کو دوسروں سے خیانت سے روکتے ہیں اور ان سے خیر خواہی کی تاکید کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے سفارش کی کہ 5 قسم کے افراد کے ساتھ مصاحبت اور دوستی نہ رکھوں۔ اول، فاسق، جو تجھے روٹی کے 1 لقمے بلکہ اس سے بھی کم کے عوض فروخت کر دے گا۔ میں نے پوچھا، پدر جان 1 لقمے سے کم کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا، ایسا شخص جو کسی کو 1 لقمے کی لالچ میں بیچ دیتا ہے اور اس لقمے کو بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ دوم، بخیل، کیونکہ وہ اس وقت اپنے مال کو روکے گا جب تجھے اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ سوئم، جھوٹا، کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے، دور کو قریب اور قریب کو دور دکھائے گا۔ چہارم، احمق، کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نادانی کے نام پر نقصان پہنچا دے گا۔ پنجم، قطع رحم کرنے والا، کیونکہ خدا نے اپنی کتاب میں 3 مقامات پر اس پر لعنت بھیجی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جسم کا گرم ترین اور سرد ترین مقام کون سا ہے؟ جسم کا گرم ترین حصہ جگر ہے، جس کا درجہ حرارت 39.5 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور سرد ترین حصہ پاؤں کے تلوے ہیں جن کا درجہ حرارت 3 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حیوانات اور انسانوں میں حمل کی کم از کم مدت کتنی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ، پرندوں میں 21 دن، بلیوں میں 2 ماہ، بھیڑوں میں 5 ماہ، اونٹ، گھوڑے اور گدھے میں 1 سال، ہاتھی میں 2 سال، 7 سال اور 11 سال بھی بتائی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام علوم 4 خصوصیات میں پوشیدہ ہیں؟ معتبر حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوتی ہے، میں نے تمام علوم کو 4 خصلتوں میں پایا۔ اول، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا کو پہچانے اور اس کی عظمت کو سمجھ لے۔ دوم، انسان کو چاہیے کہ وہ جان لے کہ خدا نے آج تک اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اب وہ کیا کرے گا۔ سوم، انسان کو جان لینا چاہیے کہ خدا نے اسے کس مقصد کی خاطر خلق کیا۔ چہارم، انسان یہ جان لے کہ کون سی چیز انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے اور کون سی چیز اسے دین پر باقی رکھتی ہے، لہٰذا اپنا بھرپور خیال رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے 3 قسم کے ہیں؟ شیخ بزرگوار علیہ رحمہ اپنی کتاب نفیس خصال میں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا، طالبان علم 3 قسم کے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا
हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।